اس عنوان سے چلتی رہی کہ رب ذوالجلال اپنے نبیوں اور رسولوں کو انسانیت کے لیے مثال اور آئیڈیل بناتا ہے، تو اپنے سارے انبیاء اور تمام رسولوں کو گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور رکھتا ہے۔ اسی اعتبار سے انبیاء اور رسولوں کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اس پر مختلف قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے گئے، اور بات چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچی تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت مبارکہ کا جو بے مثل اور بے مثال تعارف ہے وہ حضور کے اخلاق ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مطہرہ پچھلی گفتگو کا آخری حصہ تھا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے بیش بہا شان و عظمت اجاگر کرنے کے لیے اور حضور کی بے مثلیت واضح کرنے کے لیے یہ جملہ نازل فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جتنے بھی کائنات میں اونچے اور بلند تر اخلاق ہیں وہ میرے رسول کی سیرت میں چمک رہے ہیں۔ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے برادری کو دعوت عام دی تھی کہ 40 سال میں تمہارے اندر گزار کے آیا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے بیک زبان کہا آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کے بے مثل اور بے مثال اخلاق کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ ابو جہل مکہ کی سرزمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی پالنے والوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ تمام دشمنان رسول کی قیادت اور لیڈرشپ ابو جہل کا مقدر ہے۔ وہ بھی براہ راست حضور کو ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں جو تم ہمیں سناتے ہیں۔ تو وہ قرآن کی تکذیب کا اقرار کر رہا ہے، وہی خداوندی کا انکار کر رہا ہے، کردار مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہنا قرآن مجید میں ان الفاظ میں کھولا
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں اس سے پہلے ایک عرصہ تمہارے اندر رہ چکا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزار چکا ہوں، میرا اٹھنا، میرا گھومنا، میرا بیٹھنا، میرا راہ و رسم، معاشرے کے ساتھ اختیار کرنا تمہارے سامنے ہے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہے۔ اور حد یہ ہے کہ جس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں ہجرت کی خاطر، مدینہ منورہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، اور اپنے بستر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کا حکم فرما رہی ہے، اور ساتھ ہی اہل مکہ کی امانتیں جو پرزور دشمنی کے باوجود انہوں نے حضور کے پاس رکھی، وہ مولا علی کو عطا فرما رہے ہیں، اور ایک ایک کا نام لے کر بتا رہے ہیں کہ فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اسی مقام اور مرتبہ کو ایک مقام پر ان الفاظ میں بیان کیا تھا، واللہ انی لامین من فی السماء وامین من فی الارض۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی عظمتوں کی قسم، میں آسمان والوں کے ہاں بھی امین ہوں اور زمین والوں کے ہاں بھی امین ہوں۔ تو وہ جانبی دشمن ہے۔ حضور علیہ السلام مبارک زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے آج تیار کھڑے ہیں، اس کے باوجود دل سے مانتے ہیں کہ اس سرزمین پر اگر ہماری امانتوں کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ محمد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد ہونے والی تھی، آپ لباس بشریت زیب تن کر کے اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والے تھے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے سے میں اپنے کانوں سے یہ آواز سنتی ہوں، کوئی بولنے والا بولتا ہے، کوئی سنانے والا سناتا ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے، اوتو محمدن اخلاق الانبیاء واجمعوها له فخذوا له من آدم خلقه ومن شیس علمه ومن ابراہیم خلقه ومن اسماعیل کلامه ومن داود صوته ومن ایوب صبره ومن عیسیٰ زہده ومن نوح شکره ومن موسیٰ قوته ومن یوسف حسنه وخذوا له من جمیع انبیاء اللہ ورسله صفاتهم الکریمہ۔ سیدہ آمنہ کے یہ جملے ان کی مبارک زبان سے یہ باکمال اور باوقار جملے
یمن اور برکت کے لیے آپ کے سامنے لڑنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس بادل کے ٹکڑے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ پچھلے جتنے انبیاء آئے اور جتنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ سج کر آئے، وہ سارے اخلاق ذات محمد میں جمع کر قرآن مجید نے اس حوالے سے ایک بیش بہا اشارہ عطا فرمایا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ انبیاء کرام کا ذکر ہوا، 7واں پارہ ہے۔ آخر میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ نوری جماعت ہے، یہ وہ بافضیلت اور باکرامت گروہ ہے، اور یہ وہ قدسی صفت لوگ ہیں۔ اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو جو مقام ہدایت عطا فرمایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کے راستے پہ چلیں۔ فخر رازی علیہ الرحمہ نے اس مقام پر امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ انبیاء کرام کی پیروی رسول اعظم کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس میں امامت حضور نے کرائی ہے اور سارے نبیوں نے حضور کی پیروی کی ہے۔ جب عملاً ایسا ہوا ہے، فزیکلی یہ ہوا ہے، تو پھر اللہ نے کیسے یہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مقتدی بنیں، ان کی پیروی کریں۔ فخر رازی کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے سارے انبیاء اور اپنے سارے رسولوں کو جو اخلاق عطا فرمائے ہیں، ان سارے اخلاق کو اپنی سیرت میں نور کی طرح چمکانے دم عیسیٰ ید بیضا ہمارا خوبا تو تنہا داری، کہ جتنے انبیاء اور جتنے رسولوں کو اللہ نے جو جو کمال، جو جو شان، جو جو وقار، جو جو فضیلت اور جو جو اخلاق عطا فرمائے تھے، وہ اپنی اپنی ذات میں الگ تھے، اور وہ اللہ نے سارے اٹھا کے ایک ذات مصطفیٰ میں سمیٹ دیے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئے۔ وہ سارے کمالات اور وہ ساری شانیں اور عظمتیں وجود مصطفیٰ میں چمکنے لگی اور ہمیشہ کے لیے چمکنے لگی۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا تمام اخلاق انبیاء و رسول وجود مصطفیٰ میں رکھ دو، وجود مصطفیٰ میں چمکا دو۔ پھر آگے ڈیٹیل میں جاتی ہے، تفصیل میں فرماتی ہیں کہ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا آدم کا اخلاق ذات مصطفیٰ میں آ جائے، حضرت شیس کا علم ذات مصطفیٰ میں آ جائے۔ ویسے تو ایک ایک جملہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسی پہ رک کے بات کی جائے، اخلاق آدم کی عظمت کیا ہے اور وہ ساری عظمتیں وجود مصطفیٰ میں چمکی کیسی، لیکن بات پھر بہت دور طویل ہو جائے گی، موضوع سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ترجمے پہ میں اکتفا کر رہا ہوں کہ آدم کی اخلاق وجود مصطفیٰ میں رکھ دو، حضرت شیس کا علم وجود مصطفیٰ میں سجا دو، حضرت ابراہیم کا جو مقام دوستی ہے وہ وجود مصطفیٰ میں سجا دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک موقع پر چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے تھے، آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آدم کو صفی بنایا، نوح کو نجی بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ کا
دل ربا خطاب عطا فرمایا. ہمارے مصطفیٰ کو کون سی خصوصی اور نرالی عزت و تکریم دی گئی. آقا آ گئے, فرمایا الا وانا حبیب اللہ. مقام خلت اور ہے اور مقام محبوبیت اور ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خلیل کس لیول کی ہستی ہے اور حبیب کس درجے کا اللہ کا دوست ہے. تو حضرت آدم کا اخلاق وجود مصطفیٰ میں, حضرت عیسیٰ کا علم وجود مصطفیٰ میں, حضرت ابراہیم کا مقام دوستی اور مقام نیازمندی وجود مصطفیٰ میں, اور حضرت اسماعیل کا کلام. اللہ اکبر. حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی 6 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے, 6 ایسے کمالات کا بیان کیا ہے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا یہ کسی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے جو مجھے 6 خصوصی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں اور اس کے اندر سمندر مانے کا چھپا ہوتا ہے. تو یہ حضرت اسماعیل کی خصوصیت تھی جو اللہ نے انبیاء کی جماعت میں ان کو عطا فرمائی تھی. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور میرے رسول کی اجداد اور آبا میں سے ہیں. تو یہ وراثت میں حضور علیہ السلام کو یہ کمال عطا ہوا کہ حضرت اسماعیل کو جو مقام کلامی عطا ہوا وہ اللہ نے مصطفیٰ کے وجود میں سجا دیا. فمن داؤد صوتہ, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آواز کی خوبی اور خوبصورتی اور حسن عطا ہوا وہ بھی وجود مصطفیٰ میں سجا دیا. فمن ایوب صبرہ, اور حضرت ایوب کو جو صبر عطا ہوا وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نصیبے میں آیا. ہمیں عیسیٰ زہدہ, اور حضرت عیسیٰ کو جو زہد کا مطلب ہے دنیا ساری کی ساری اختیار میں ہے لیکن نظر اٹھا کے دیکھنا غیرت عشق قبول نہیں کرتا. یہ حضرت عیسیٰ کا جو زہد ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوا. اس پہ آگے بات آنے والی ہے اس لیے میں یہاں نہیں رکنا چاہتا. ہمیں نوح شکر ہی, اور حضرت نوح کو جو البیلا شکر کرنے کا انداز عطا ہوا اللہ نے وہ بھی مصطفیٰ کو عطا فرمایا. ہمیں موسیٰ قوت ہی, اور حضرت موسیٰ کو جو طاقت جرأت اور جاہ و جلال عطا فرمایا وہ بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. ہمیں یوسف حسن ہی, اور حضرت یوسف کا حسن وہ بھی وجود مصطفیٰ میں سجا دیا. وَخُذُوا لَهُ مِن جَمِيعِ أَنبِيَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے وہ کہنے والا کہہ رہا تھا وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے وجود مصطفیٰ میں سجا دیا. ذرا سی بتا, اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جو اخلاق عطا فرمائے ان میں سے پہلی قسم جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پچھلے جمعے بھی تھوڑا سا اشارہ ہوا ہے, وہ حضور علیہ السلام کی برداشت ہے, وہ حضور کا صبر ہے اور وہ حضور کا حوصلہ ہے. طائف کی وادی میں حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, حضور کیا کرنے گئے تھے, ان لوگوں کو یہ بتانے گئے تھے, ان کو یہ سمجھانے گئے تھے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اس کی ذات و صفات میں شرکت گوارا نہیں ہے, اور میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں, ہادی بن کے آیا ہوں, ہدایت دینے والا بن کے آیا ہوں. تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, میں سیدھے راستے کا تعین کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہاری منزل ان حالات کی وجہ سے اور موجودہ کریکٹر اور کردار کی وجہ سے دوزخ بن رہی ہے, اور میں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلط راستہ یہ ہے اور صراط مستقیم یہ ہے. جنت کے راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. یہ صرف تو اللہ نے اپنی طرف کی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے, لیکن اللہ اپنے کلام سے, اپنے لب و لہجے سے, اپنے الفاظ سے, اپنی زبان سے
چونکہ ان صفات سے اللہ پاک ہے تو اللہ نے اپنا نائب اپنے مصطفیٰ کو بنایا جو جنت کی طرف بلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام یہی بتانے یہی سمجھانے گئے تھے کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو, سیدھا راستہ یہ ہے. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. حضور کے کپڑے پھٹ گئے, حضور کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا, حضور کے وجود انور سے خون اتنا بہا کہ وہ جو جوتا تھا وہ خون سے تر بتر ہو گیا. اس کے علاوہ لفظی بے ادبیاں جو انہوں نے کی ان کا اقرار, ان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. حضور علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جس بے ادبی اور جس گستاخی کا ارتکاب کیا آسمان گواہ ہے. حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا اللہ فرما رہا ہے کہ طائف کی آبادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے. اگر آپ حکم دیتے ہیں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں, آپس میں جوڑ دیتے ہیں, آپس میں ملا دیتے ہیں. اس آبادی کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں بچ سکے گا, یہ سرمے کی طرح چور ہو کے رہ جائیں گے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت ملاحظہ کیجئے. آپ جبرائیل امین سے کہتے ہیں میں اب بھی اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہوں, فریاد کر رہا ہوں کہ میرے اللہ یہ ہیں تو میرے ہی, اللہم اہد قومی یہ میری قوم, یہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. حضرت عظیمہ کا یہ جو نسبت ہے میں اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے کہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے, تو ان کے دلوں میں ہدایت کا نور رکھ دے, تو ان کے سینے میں اپنی عظمت کا نور رکھ دے اور میری محبت کا سرور رکھ دے. اور ایسا بھی ہوا وقتی طور پہ حضور علیہ السلام رنجیدہ خاطر وہاں آئے, لیکن وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے کی تھی جب ایران فتح ہوتا ہے 90,000 فوجی طائف کی وادی سے حضرت عمر کی سرپرستی میں ایران کے فتح کرنے والوں میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ پیدائش اور حضور کا وہ حوصلہ اور حضور کا وہ صبر کا جو کمال ہے اللہ نے کس انداز میں حضور کے وجود میں رکھا. احد کی جنگ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے. گھر آ کر وہ حضور علیہ السلام کی گیلری کر رہے ہیں, جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں, مالی نقصان پہنچا رہے ہیں. گھر آ کے حضور علیہ السلام کے قافلہ حق پر شب خون مارتے ہیں. 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں جن کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے قدسی اور نوری فرشتے بھی بے قرار نظر آتے ہیں. اور ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کی میتیں میدان احد سے شہر مدینہ کی طرف لے جانے کا ارادہ ہوا, احد پہاڑ کی استقامت کی تو مثال دی جاتی ہے. کسی کو سمجھانا ہو, کسی کو نصیحت کرنی ہو کہ ڈٹ کے رہو, اپنی جگہ سے نہ ہٹنا, اپنی بات پہ قائم رہنا, تو پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح پہاڑ نہیں ہلتا, پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, تو جس کی مثال دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ لے جائیے. حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں اور یہ سند عطا فرماتے ہیں جبل احد یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ اپنے من میں وہ دل رکھتا ہے جس دل میں ہم بستے ہیں, جس دل میں ہمارا بسیرا ہے, جس دل میں ہمارا ڈیرا ہے. لہٰذا ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. میں اور آپ اپنی جگہ دعوے کرتے رہے کہ ہم بڑے پیار کرنے والے ہیں. بات تو تب بنتی ہے کہ محبوب کہے تو یہ وہ قدسی لوگ ہیں جن کی عظمتوں کا اور جن کی رفعتوں کا اور جن کی شانوں کا اقرار جمادات بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو شہید کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دل کو دکھا رہے ہیں. اس کے باوجود صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں اور ہم یہ پختہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ اللہ سے جو منوانا چاہو منوا سکتے ہیں. یہ صحابہ تھا. آپ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرو اللہ آپ کی بات کو سنتا ہے اور اللہ آپ کی بات کو مانتا ہے, شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. آج انہوں نے اخیر کر دی ہے, آج انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. آج ہاتھ اٹھائیے اور ان کی بربادی کی دعا کیجیے. اس وقت بھی میرے رسول کی زبان سے وہی الفاظ نکلے تھے جو اہل طائف کے لیے تھے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں جان رہی, میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, ان کے سینے ہدایت کے نور سے آباد. حضور علیہ السلام کا جو مکی دور ہے, 13 سالہ دور نبوت کے اعلان کے بعد, وہ کس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ ان 13 سالوں میں ریاضت کا ہے, مشقت کا ہے, مجاہدے کا ہے, دشمنوں سے نپٹنے کا ہے. حضور علیہ السلام گلیوں سے گزر رہے ہوتے, بچے آوازیں کس رہے ہوتے, بدماش نوجوان حضور کے پیچھے جا جا کے جو کچھ منہ میں آ رہا ہوتا حضور کی بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہوتے. حضور علیہ السلام طواف کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے, طواف روکنے کا اہتمام کیا جاتا. حضور علیہ السلام بیت اللہ العظیم میں نماز پڑھ رہے ہوتے, گندی چیزیں اٹھا کے حضور کی پیٹھ پہ رکھ دی جاتی. حضور علیہ السلام کی عزت مآب اور عفت مآب صاحبزادیوں اور شہزادیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا, آسمان اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکے گا. کائنات اس دل خراش ماحول کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. غلطی کیا ہے, جرم کیا ہے کہ حضور یہی کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں, میں تمہیں گندے اخلاق سے نکال کر اخلاقی عظیمہ کا پیکر بنانا چاہتا ہوں, میں تمہارے من کی گندگی کو شفافیت اور صفائی میں بدلنا چاہتا ہوں, میں تمہیں اللہ رب العزت کی محبوبیت کی سند عطا کرانا چاہتا ہوں, میں تمہیں رشک ملائکہ بنانا چاہتا ہوں. تاریخ میں تمہیں یاد رکھا جائے گا کردار کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے, دین حق کی نصرت اور فتح کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی سرور کی وجہ سے, رسول اللہ کے پیار اور اطاعت کی وجہ سے. کائنات میں تمہیں فراموش نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود ان کا رویہ کتنا دردناک ہے, ان کا رویہ کتنا دل خراش ہے. لیکن میں پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ ابو جہل جو سارے دشمنوں کا لیڈر ہے, اس کو راہ ہدایت بتانے کے لیے اس کے دروازے پر خود اللہ کا نبی 300 مرتبہ تشریف لے گئے. ان کا رویہ کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, ان کا سلوک کیا ہے, اور اس کے مقابلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس محبت کا, کس پیار کا اور کس شفقت کا اظہار کر رہے ہیں. حضرات عزیز وقار, یہ وہ حضور علیہ السلام کا خوبصورت رویہ ہے, اور یہ حضور کا حسن اخلاق ہے جو اخلاق کے میدان میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے, بہت سارا مال و اسباب حضور کے ساتھ, ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو نامناسب لب و لہجے میں آواز دیتا ہے. اللہ نے تو اس حد تک اپنے نبی کے احترام اور اپنے نبی کی تکریم اور اپنے نبی کی تعظیم کا معاملہ حساس رکھا ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو میرے نبی کو ایسا نہیں بلانا. بے شک اس کا نام آسمانی ہے, بے شک اس کا نام اللہ نے اپنے کرم سے رکھا ہے. ماں باپ نے محمد اور احمد حضور کے نام تجویز کیے ہے, لیکن یاد رکھنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو عبد الرحمن, عبد الرزاق, محمد افضل, محمد ارسلان, فلاں فلاں نہیں. جب حضور سے بات کرنی ہو, حضور کی توجہ کے تم طلبگار ہو, حضور کے دامن رحمت سے لپٹ کر
حضور کی مہربانیوں اور نوازشات سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہو اور حضور کا دھیان کسی اور طرف ہے، حضور کی توجہ کسی اور طرف ہے، تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسا من موہنا انداز اختیار کرو کہ آسمان پر تمہارے ادب کا شور بن جائے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ میں بھی جب اپنے محبوب کو بلاتا ہوں یا محمد نہیں کہتا، یا ایھا المزمل کہتا ہوں، یا ایھا المدثر کہتا ہوں، طٰہٰ کا دل نواز خطاب عطا کرتا ہوں۔ دوستان عزیز اوقات، جب اللہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کا ادب بتلا رہا ہے، اپنے محبوب کا پروٹوکول سمجھا رہا ہے، تو وہ لوگ وہ حضور کا نام لے کے اور بڑے درست اور سخت لب و لہجے میں حضور کا ذکر کر کے حضور کو روکتا ہے، حضور رک جاتے ہیں۔ اخلاق کی اگلی عظمتیں تو اگلے درجے پہ ہیں۔ اگر مجھے چلتے راستے میں حضور کہہ کے بھی کوئی بلائے، میری طبیعت بدل جاتی ہے کہ راستے میں مجھے کیوں بلا رہا ہے، راستے کو مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ لیکن ہم تو اس ہستی کی بات کر رہے ہیں نا جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ صرف اخلاق والے نہیں ہیں، اخلاق سواری ہے اور حضور اس کے سوار ہے۔ میرا اور آپ کا اخلاق کسبی ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے ہم وقت وعدے سے با اخلاق بنتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ مشقت کر کے بہت ساری چیزیں اپنے اندر روک کے اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں اور اچھے اخلاق والا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی اخلاق اللہ نے فطرت میں ایسے رکھ دیے ہیں کہ حضور کا ہر لب و لہجہ اور حضور کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا اونچا، اتنا تقدس مآب ہے کہ اللہ بھی اس کی تحسین فرماتا ہے۔ حضور کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، بغیر تکلف کے حضور سے یہ سارے کرم کے انداز ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرات عزیز وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے، اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ میرے حضور کا یہ بھی ایک کریمانہ انداز ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے تو بے شک سارا جسم گھمانا پڑتا، سارا جسم گھما کے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو رک گئے، حضور رک گئے۔ اس نے اگلی حرکت یہ کی کہ قریب جا کے حضور نے جو چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی اس کو پکڑا، کھینچنا شروع کر دیا، گلے پہ چادر اٹک گئی اور چہرے پہ رنگت بھی تبدیل ہو گئی۔ لیکن حضور کی ناراضگی، حضور کا کوئی جلال و ظاہر نہیں ہوا، کمال شفقت کے ساتھ اور کمال عنایت و مہربانی کے ساتھ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب تیسری حرکت اس نے یہ کی، کہنے لگا یہ ساری مال و دولت اور یہ سارا مال و اسباب نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا۔ سنیے، بیادبی پہ بیادبی، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کمال متانت کے ساتھ اور کمال بندہ نوازی اور لجپالی کرتے ہوئے فرمایا تو نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، جو تم نے کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، نہ یہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ تو رب کریم کا ہے۔ دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں صرف کانوں کا چسکا لینے کے لیے ہم نے نہیں سن لی۔ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے جس طرح پگڑی ہم نے باندھنی ہے، جس طرح کپڑوں کی سنت ہم نے ادا کرنی ہے، جس طرح دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، ایک گھٹنا اٹھا کے کھانا ہے، سوتے وقت دائیں طرف منہ کر کے سونا ہے، دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سونا ہے، جس طرح وہ سنتیں لازم ہیں اس سے کہیں بڑھ کر یہ سنتیں فرض ہیں، جس سے انسان کی اخلاقی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کی روح کو طہارت ملتی ہے، انسان کی روح کو پاکی ملتی ہے، انسان کی روح کو روحانیت کا سرور ملتا ہے اور انسان کی روح میں تجلیات اور اللہ کی طرف سے آنے والے جو انوار ہیں ان کی روشنی پھیل جایا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
तो हुजूर अलैहिस्सलाम और उसकी बात का जवाब देते हुए फरमाते हैं, ना मेरा है ना मेरे बाप का है, ये अल्लाह करीम की आता है, ये उसकी देन है, ये उसकी बख्शिश है, ये अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है। कहने लगा अब जब ये अल्लाह का है तो फिर ये मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक ये तेरा है, लेकिन जितना हिस्सा बनता है मैं उसके मुताबिक दूंगा। एक और जुमला यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, फरमाया अल हदाया मुश्तरकतुन, ये जो तोहफे होते हैं, हदिये होते हैं, ये सब के सांझे होते हैं। वो हदिये थे या माल गनीमत था, अगर माल गनीमत था तो वो भी किसी एक फर्द का नहीं हो सकता, उसकी बराबर तकसीम होती है। वो जिस हसरत का भी माल था उसने बराबर तकसीम होना था। अल्लाह के हबीब ने उसकी तरबियत करते हुए और उसकी ज़ेनसाज़ी फरमाते हुए फरमाया इसमें जितना तेरा हिस्सा बनता है वो बनेगा, बाकी दोस्तों में तकसीम होगा। उसकी खोपड़ी में ये बात आ गई, उसको ये बात समझ आ गई। अब कहने लगा कि जो हिस्सा मेरा बनता है मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हुजूर ने भी ये नहीं फरमाया नहीं, आगे बैठते हैं, आगे रुकते हैं, आराम से बैठ के तकसीम करते हैं। खादमों से फरमाया, गुलामों से फरमाया इसका जो हिस्सा बनता है अभी इसके दामन में डाल दो। उसने वो अपने दामन में डलवा लिया, अपना हिस्सा वसूल कर लिया। अब हुजूर बोले, फरमाया जो तेरा हिस्सा था खुदाई वो तो तुझे मिल गया, लेकिन जो तूने मेरे साथ सख्ती बरती है, जो तूने मेरे साथ दुरुस्ती वाला नबो लहजा इख्तियार किया है और तूने मेरे साथ जो बदकलामी वाला सलूक किया है उसका बदला तो तू दे के जाएगा। हुजूर ने सख्ती में नहीं, बड़ी नरमी के साथ और बड़े प्यार मोहब्बत के लहजे में अपने आप को ढाल के उससे ये बात फरमाई। आराम से हुजूर की बात सुन के कहने लगा मुझे यकीन है आप बदला नहीं लेंगे, मुझे यकीन है आप बदला नहीं लेंगे। एक तरफ कैसा मिजाज है और एक तरफ कैसा मेयार जिंदगी है और एक तरफ दूसरा रुख भी सामने आ रहा है। मुझे यकीन है आप बदला नहीं लेंगे। सहाबा भी हैरान हुए। हुजूर ने पूछा वो तुम्हें कैसे यकीन है? कहने लगा जो अल्लाह का रसूल होता है, जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह करीम ज़ात है, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं लेता। ये लफ्ज उसने ज़बान से निकाले कि मुझे यकीन है आप बदला नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपका स्टेटस है, जो आपका करीमाना अंदाज है, जो अखलाकी अजीमा अल्लाह ने अपने काम से आपके वजूद में सजा रखी है, मुझे यकीन है आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। और उसको पता होगा ताइफ वालों से हुजूर ने क्या किया, उसे पता होगा ओहद वालों से हुजूर ने क्या किया, उसे पता होगा अहले मक्का के जुल्म और सितम के बदले में हुजूर ने क्या किया। वो कहने लगा ये हो ही नहीं सकता कि आप मेरे साथ कोई ऐसी बात फरमाएं। अल्लाह अकबर। वो शायद हफीज जालिंदरी ने किसी मौका पे कहा था, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कवाई, सलाम उस पर जिसने खून के प्यासों को कवाई। कवाई लिबास, इसमें शायद ये इशारा मिल रहा है कि मदीना शरीफ में एक शख्स अब्दुल्ला जिसका नाम था, उबई उसके वालिद का नाम था, मुनाफिकों की जो शहर मदीना में जमात थी उसका वो लीडर और उसका वो सरदार था। हुजूर जानते थे कि ये 2 नंबर इंसान है, हमारे पास आके हमारा बनने की कोशिश करता है और अपनी जमात में जाके जितना नुकसान हमें पहुंचा सकता है वो पहुंचाता है, प्लानिंग करता है, मंसूबा बंदी करता है, लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ किस्म के विश्वास डालता है। जहां जहां इसका हाथ पहुंचता है हमें परेशान करने के लिए अपनी सारी कुव्वतें और सारी तवानाइयां सर्फ कर देता है। उसका बेटा पक्का मुसलमान था, मेरे रसूल का सच्चा गुलाम था और मेरे रसूल का आशिक बेदाम था। अब्दुल्ला इब्ने उबई जब फौत हो गया, बेटा हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मुझे ये यकीन है आप अगर अपना कुर्ता अपनी कमीज अता फरमाएं और मैं अपने बाप को पहनाऊं तो उस कुर्ते की बरकत से अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया।
हुजूर ने रद्द नहीं फरमाया, हुजूर ने नहीं फरमाया कि तू क्या सवाल कर रहा है, तुझे पता है उसका रवैया कैसा रहा है, तुम्हें पता है उसका किरदार कैसा रहा है, उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी दुश्मनी पालते में गुजरा है, और फिर तू उसके बारे में कमीज का सवाल कर रहा है। यहाँ हुजूर ने बिल्कुल ये नहीं फरमाया कि मेरी कमीज नफा नहीं दे सकती। ये बात ज़िम्नन आपको समझ आ गई, वरना हुजूर दो टोक बात करते कि मेरी कमीज में क्या रखा है, मेरी कमीज में गुनाहों को कैसे खत्म करना है, मेरी कमीज से जुर्म नेकी में कैसे बदलना है, मेरी कमीज से अगर वो अल्लाह की बारगाह में जहन्नमी हो चुका है जन्नत उसे कैसे मिलेगी। हुजूर ने बिल्कुल इसका जिक्र नहीं किया, तो जिक्र न करना इस बात की दलील है कि अल्लाह का नबी ये बात अपने मन में रखा हुए है कि मेरी कमीज या मेरे जिस्म के साथ लगने वाली हर चीज दोज़खी को जन्नत में भेज सकती है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये बेअबस सवाल है, ये फजूल सवाल है, ये तुम क्या कर रहे हो, या उसका कैरेक्टर याद कराया कि उसने तो ये किया है अब मैं कमीज दूं। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमाल बंदा नवाजी करते हुए मुस्कुराते हुए अपनी कमीज उसके बेटे को अता फरमाया। और यहाँ एक और जुमला भी ऐड करना चाहूंगा, सहाबा किराम, शायद कुछ सहाबा के ज़हनों में कोई सवाल पैदा हुआ होगा, कोई खलिश आई होगी, उनको मुतमईन करने के लिए भी हुजूर ने तवज्जो फरमाई। फरमाया हजरत अब्बास मेरे चचा जब बदर की जंग में कैद होके आए थे, उनकी कमीज फट गई थी, अब्दुल्ला इब्न उबई ने अपनी कमीज लाके उनको पेश की थी, उन्होंने पहनी थी, पूरी आ गई थी, मैं उसका बदला दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर। क्योंकि हुजूर ने बरसर मिंबर फरमाया था कि इस कायनात के अंदर बहुत तवज्जो, मैं यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ, यहीं से मैंने अगले जुमे को बात शुरू करनी है, यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। आज ये कर रहा हूँ, हुजूर ने बरसर मिंबर फरमाया था कि इस भरी कायनात में जिसने मुझ पर एहसान किया है, सबके एहसानात का बदला मैंने दे दिया है, सिवाय अबू बकर के।